السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ ورس 25 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ایچ سیگمنٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیں۔ کس کو سنا دیں؟ وہ جو ایمان لائے ہیں۔ اور دوسرا کرائٹیریا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایمان پہلا کرائٹیریا ہے خوشخبری سننے کا۔ عربی میں جو بشرہ کا لفظ ہے نا، بشر کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے بشرہ یبشرو تبشیراً، با شین را اس کی روٹ لیٹرز ہے، اور انہی روٹ لیٹر سے عربی کا ایک اور لفظ بنتا ہے بشر۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، ہیومن کو۔ تو بشر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خوشخبری سنائی جائے گی نا آپ کو، وہ جو خوشخبری آپ کو ملے گی اس کا اثر آپ کے پوری باڈی کے اوپر، آپ کے اسکن کے اوپر ہوگا۔ تو اس سے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خوشی کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے اسکن کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ ہماری سائیکالوجی کے اوپر تو ایفیکٹ پڑے گا اگر ہم جو بھی ہمارے ایموشنز ہیں، فزیولوجی سائیکالوجی سب کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے ہماری ایموشنز کا، ہماری ہارمونز کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو ایڈریس کر رہا ہے، سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، وہ عامل الصالحات، اور ان کو وہ جو اعمال کرتے ہیں۔ کون سے اعمال کرتے ہیں؟ تھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں۔ تھوڑے بہت کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو لفظ الصالحاتی ہے نا، یہ جمع قلہ میں شامل ہے۔ عربی کا ایک گرامر کا ٹاپک ہے وہ آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بس تھوڑے بہت اعمال کر لو نیک، تو میں تمہیں یہ ریوارڈ دے دوں گا جو آگے فرمایا ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں سے بہت سے لوگوں کو باغات ہی نہ پسند ہو، تو پھر اس کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو رولز رائس کی رائڈ کرنا پسند ہو، یا کسی کو آئس کا گھر پسند ہو، یا کسی اور کی کچھ بھی پسند ہو سکتی ہے۔ تو جس کی جو پسند ہوگی اس کو وہی کچھ ملے گا۔ ہر انسان کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی، ہر انسان کی جنت اس کے اعمال کے اکارڈنگ ہوگی اور اس کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جنت، باغات، نہروں کے علاوہ اور کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ ان کو وہ سب چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گی، اور ان کو اسپیسیفکلی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، ہر مرتبہ جو ان کو دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے نا، تو وہ ان پھل کا ٹیسٹ دیکھیں گے بہت یونیک ہے، بہت ڈفرینٹ ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیا جائے گا، ان کو پھل دیے جائیں گے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ پھل لیں گے، کیونکہ ان کو یہ ساری سروسز آفر کی جائیں گی۔ وہاں پہ سرونٹس ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے جو آپ کو سرو کر رہے ہوں گے۔ وہاں پہ آپ کوئی کام خود نہیں کر رہے ہوں گے جیسے دنیا میں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایپل بھی کھانا ہے تو آپ کو کٹ کرنا ہی پڑے گا اس کو، ادروائز آپ نہیں کھا سکتے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، صرف آپ کو ایک سلائس منہ میں ڈالنی ہوگی، کوئی آپ نے کام نہیں کرنا ہوگا، آپ آرام سے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ تک ذکر آتا ہے قرآن پاک میں کہ جنت کے لوگ کس طرح سے ان کی جو ہے وہ لائف ہوگی، ان کا لائف سٹائل کیسا ہوگا، اور کس طرح سے انٹیریئر ہوگی ان کے، جو جنت ہوگی اس کا بھی ڈسکرپشن قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ آگے فرمایا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل،
وہ کہیں گے یہی تو چیز ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. تو ایسا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جنت کی نعمتوں کا جو اسٹرکچر ہے وہ کافی حد تک دنیا کی نعمتوں سے میچ کرتا ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن صرف ان کو اس قسم کا لگے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ ویسا ہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں، اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے، دنیا والی نعمت کا یہ ٹیسٹ نہیں تھا. تو اس میں ایک خوبصورت اشارہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنایا ہے، اور ان کی کچھ نہ کچھ شکل جنت میں بھی موجود ہے، پر اس کا ٹیسٹ، اس کی اوورآل اسٹرکچرنگ بالکل سیم نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ دنیا جیسی کیوں ہے؟ کیونکہ جنت میں جو نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے انسان کی اندر، اس کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ڈالی ہوئی ہے جن کو جنت میں رکھا گیا ہے. کیونکہ جنت پہلے کریٹ ہوئی تھی، جہنم پہلے کریٹ ہوئی تھی، انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ انسان کی ڈیزائرز ہیں، اس کی خواہشیں، اس کو یہ سب چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی پسند کے اکارڈنگ جنت کو کریٹ کیا ہے. آگے فرمایا فیہا ازواج مطہرہ، ان ساری نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت بھی ملے گی، اور وہ ہوگی اسپاؤس کی نعمت، زوج کی نعمت. زوج سنگولر فارم ہے عربی میں، جوڑا. ازواج جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، دونوں کی بات کی گئی ہے. اکثر ٹرانسلیشن میں آپ کو صرف بیویاں ہی ملے گا اس کا ترجمہ، لیکن دونوں کی بات ہے، کیونکہ ازواج پلورل فارم ہے، اس میں دونوں انکلوڈ ہو گئے. یہاں پر ایک اور بات ہے کہ مطہرہ، پاکیزہ، پاکیزہ شوہر، پاکیزہ بیوی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے ہوگا، جو بھی اس کو ڈیزائر ہوگی کہ مجھے یہ کوالٹیز چاہیے. فار ایگزامپل کسی کو اگر خوبصورت چاہیے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، جو بھی کسی کی جو بھی ڈیزائرس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی عطا کریں گے. تو یہاں پہ پاکیزہ سے مراد یہ ہے. آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمتیں عارضی ہوں گی، ٹیمپرری ہوں گی. دنیا میں کوئی خوشی آپ کو ملے، ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ نہ رہے. دنیا میں تو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں نا، آج کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی آپ کسی ایسے اسٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ غم میں ہوتے ہیں. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں تو ہمیشہ ہی ہیپینس ہے، سیڈنس آئے گی ہی نہیں کبھی. کوئی ناراضی نہیں ہوگا کسی سے، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگے گی، سب خوش رہیں گے وہاں پہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج ہی کے دن ہمیں یہ آیت سننے کو کیوں مل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوں کہ ہمیں جنت کی موٹیویشن چاہیے ہو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور خود ہمارے راستے میں اتنی مشکلیں ہوں کہ اب ہمیں ہمت ہی نہ مل رہی ہو کہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہمیں لگے کہ بس اینڈ ہے، اب ہمت نہیں ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں اور سامنا کریں کسی کا بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کنڈیشن ہے مجھ تک پہنچنے کی، جنت تک پہنچنے کی. جنت میں ہی میں تمہیں ملوں گا، جہنم والوں سے اللہ تعالیٰ نہیں بات کریں گے، جنت والوں سے ہی اللہ تعالیٰ بات کریں گے. یہ بات کسی اور دن کریں گے کہ جنت سے زیادہ بھی انسان کے اندر ایک اور خواہش پیدا ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی. اور کچھ لوگ ہیں ایسے جن کی خواہش جنت تک پہنچنا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہم اسی کے اوپر اسٹک کرتے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی وہ جو ایمان لائیں گے اور تھوڑی بہت اعمال کریں گے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ مس کر گئی، صالح کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. صالح شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی بہتر کرنے کی کانسٹنٹ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. نو میٹر کہ وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پر وہ اسٹرگل، وہ جہاد کانسٹنٹلی کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوشش چاہیے ہماری، نتیجے نہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.